أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الاعراف. سورت کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ نام کا ربط. تو لکھیے سورۃ الانعام میں تھا کہ نصیب و مفروضہ اللہ کے لیے خصوصاً فی الانعام والحرث. اب اس صورت میں ہوگا کہ آیات اللہ کو پورا کرنے پر اصحاب الاعراف سے اصحاب الجنت میں شامل ہو جائیں گے. اب اس صورت کا معنوی یعنی مضمون کا آپس میں ربط. پچھلی صورت میں نور الصفات کے ذریعے ظلمات و اہل الہوا کا رد تھا. اس صورت میں اتباع الآیات کے ذریعے ابلیس کی طرح استکبار عن العبادہ سے یعنی عبادت سے تکبر کرنا، استکبار عن العبادت سے بچایا جائے گا، جیسا کہ پہلی اور آخری آیت سے ظاہر ہے. تو اب اس صورت کی تیسری اور اہم چیز جس کے ذریعے پوری صورت نے حل ہونا ہوتا ہے وہ فارمولہ، وہ دعویٰ، وہ تعارف. تو ایک چھوٹا سا تعارف اور اس تعارف کا تعارف یعنی اس کو کھولتے ہیں تو ایک عبارت بنتی ہے. تو دونوں کو دعوی سے تعبیر کرتے ہیں. البتہ پہلی چیز کو تعارف صورت کہتے ہیں اور دوسری چیز کو دعوی صورت کہتے ہیں آسانی سے. جبکہ ہوتے تو دونوں دعوے ہیں، ایک چھوٹا سا اور ایک پوری صورت کو گھیرنے والا جملہ. تو اس لیے اس صورت کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے؟ الآیات الالہیہ. کیا جی؟ اب جب الآیات الالہیہ کو آپ کھولیں گے تو کیا مطلب جی اس پوری صورت میں الآیات الالہیہ کس انداز میں بیان ہوں گے؟ تو لکھیں دعوی صورت، تعارف صورت کے ساتھ ہو دعوی صورت. الانذار والتذکیر بما انزل اللہ. یعنی دعویٰ وہ ہوتا ہے نا جس کے گرد پوری صورت گھومے اور صورت کی جس بھی آیت پر انگلی رکھ دی جائے وہ دعویٰ اس سے نظر آ رہا. تو اب پوری صورت کے اندر آیات کی 2 قسم ہوگی. ایک میں انذار نظر آ رہا ہوگا اور ایک میں تذکیر نظر آ رہی ہوگی. یہ جملہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو اب پوری صورت سمجھنا آسان ہو جائے گا. اگرچہ ہم پچھلی صورت سے بڑا گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، لیکن اللہ نے اس کو بڑے اہم اور عجیب طریقے سے ہمیں ضبط کروا دی. صرف 6 چیزیں یاد کرنے سے سورۃ الانعام پوری ہو گئی تھی. اب یہاں پر صرف 2 چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا ہے. کیا جی؟ الانذار والتذکیر. جتنی بھی آیتیں ہیں نا ان آیات کا تعلق یا انذار سے ہوگا. انذار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ڈرانا، کسی کو ڈرانا ہمدردی کے طریقے سے. جس طرح کہ بچے کو باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا آگ کے قریب نہ جانا ورنہ ماروں گا. تو دیکھا یہ انذار ہے، لیکن ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. تو انذار ہمدردی کی وجہ سے ڈرایا جا رہا ہے. تو اس صورت میں ڈرایا جائے گا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو ورنہ یوں ہو جائے گا، مار پڑے گی. تو پہلی چیز کو کہتے ہیں انذار بالآیات اور دوسری چیز کو کہیں گے تذکیر بالآیات.
آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الدخان جب آپ پڑھیں گے یا آپ نے تعارف پڑھا تھا تو اس کا بھی الانذارات الالہیہ، جب کہ سورہ قمر آپ نے پڑھی تو وہاں تھا الزواجر الالہیہ۔ تو اب ان کا کیا فرق ہوگا جی؟ تو انذار یہاں بھی ہے، انذار سورۃ دخان میں بھی ہے، اور انذار ایک طرح سے سورۃ القمر میں بھی ہے۔ تو ان کی حدود کو اگر آپ نے نوٹ کر لیا تو انشاءاللہ صورتوں کا سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ یہاں انذار بالآیات ہے، یعنی یوں کرو، وہاں سورۃ دخان میں انذار بالعذاب ہے کہ اس عذاب سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو۔ سورت کے شروع میں آئے گا کہ بدخان مبین یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، اور سورۃ القمر میں ہے کہ فلاں 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 پر یہ ڈانٹ پڑی، وہ عذاب بھی ہوگا اور ساتھ ڈانٹ بھی ہوگی، یعنی فلاں فلاں پر یہ ڈانٹ پڑی، اب تم دھیان کرنا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ تو ڈانٹ عذاب تو ویسے بھی ہوتا ہے، اور عذاب ایک ہوتا ہے، ہماری سریکی میں کہتے ہیں مارنا کم اور گھیلنا زیادہ، یعنی ان کو عذاب تو ایسے دیا جا رہا ہے نا جیسے ذلت آمیز۔ تو وہ انشاءاللہ سورۃ القمر پڑھیں گے تو اس کا ذائقہ آئے گا۔ تو وہاں زجرات کا غلبہ ہے انذار کے اندر، اور سورۃ دخان کے اندر انذار بالعذاب، عذاب کے تذکرے کا غلبہ ہے، اور سورۃ الاعراف کے اندر انذار بالآیات یعنی آیات کا غلبہ ہے۔ تو یوں آپ کی حدود بھی برقرار رہیں اور آیات آپس میں التباس میں بھی نہ رہیں گی، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے نا، متشابہن مثانی، تو اس کا مطلب ہے متشابہ ہونا بھی اس کا مزاج ہے، اور اس کے باوجود بھی الگ الگ ذائقہ آنا، مثانیہ پڑھنے میں اور زیادہ بندہ شوق رکھتا ہے، تو یہ بھی اس کا مزاج ہے۔ اچھا جی، یہ تو آپ کو دعویٰ بھی یاد ہو گیا، اب رہ گیا خلاصہ۔ تو خلاصہ کب لکھیں گے انشاءاللہ؟ سورت کے آخر میں، تاکہ آپ کو سورت جب مستحضر ہو جائے نا تو اس وقت کوئی چیز رہتی نہیں ہے، سمجھا جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ۔ آپ کو سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی اور سورۃ آل عمران کے شروع میں بھی یہ بتایا گیا ہوگا کہ یہ حروف مقطعات آیات متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ آیات متشابہات ایک وہ ہیں جو مجہول المعنی اور مجہول المراد، نہ ان کے معنی کا پتہ نہ ان کے مراد کا پتہ، جیسا کہ حروف مقطعات یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ اور کچھ آیات متشابہات کی دوسری قسم ہوتی ہے مجہول المراد، یعنی اس کے معنی کا تو پتہ ہے، معلوم المعنی ہے، لیکن مجہول المراد ہے، اس کی مراد حتمی سمجھ نہیں آئے گی۔ مثلا یوم یکشف عن ساکن، مثلا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، آگے کس طرح ہے وکان عرشہ علی الماء، اسی طرح بل یداہ مبسوطتان، اسی طرح العرش استوى، اسی طرح وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اسی طرح ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، اسی طرح وهو الله في السماوات وفي الأرض، بہت ساری آیات ہیں۔ تو یہ ہے معلوم المعنی مجہول المراد، تو یہ بھی آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات کے پیچھے پڑھنا یہ اہل ذیل کا کام ہے، لہذا اس پر بحث نہ کی جائے بلکہ محکمات کے پیچھے ہی چلا جائے۔ تو محکمات منہ آیات محکمات وہن ام الکتاب وأخر متشابہات، کیونکہ آیات محکمات ہیں، اصل کتاب تو وہ ہیں، ہن
الکتاب، اصل کتاب تو وہ ہیں جو تمہارے لیے درس عبرت ہیں، درس عبودیت ہیں، انذار و تذکیر ہیں۔ جبکہ آیات متشابہات اللہ نے کیوں نازل کی؟ اس لیے نازل کی کہ اہل ایمان اور راسخون فی العلم یہ کہیں یقولون آمنا بھی، اگر اللہ مانا سمجھائے تب بھی ہم اس کے بندے ہیں، نہ سمجھائے تو ہمارا زور نہیں ہے، ہم پھر بھی مانتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے لیے ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ آیات متشابہات سے اگر اس کا تعلق ہے تو تفاسیر میں اس کی توجیحات تو کی گئی ہیں۔ اہل تفسیر تو اہل زیغ نہیں ہے، وہ ان کے درپے کیوں ہوئے؟ حالانکہ ان کے درپے ہونا کس کا کام ہے؟ اہل زیغ کا۔ تو پھر اہل تفسیر نے ان کے اوپر مباحث کیوں لکھ دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حروف مقطعات کو آیات متشابہات سے شمار کریں تو بس معاملہ ہی ختم۔ اگر اس کو آیات متشابہات سے شمار نہ کریں اور کہیں کہ نہ جی ان کے بھی کچھ معانی، مقاصد یا اشارات ہمیں بھی معلوم ہیں دلائل سے، کنایات سے، مختلف سیاق سباق سے، تو اس وقت وہ اس کی توجیحات پیش کرتے ہیں کہ اس سے مراد پھر آیات ہیں، اس سے مراد پھر سور ہیں، اس سے مراد جبرائیل ہیں، اس سے مراد آجال الامم ہیں وغیرہ ذالک، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر یہ متشابہات میں سے ہیں بس پھر بحث نہیں کرتے، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ تحدی کے لیے آ گئے، کس کے لیے؟ چیلنج کے لیے آ گئے، بس پھر کوئی اور بحث نہیں کرتے۔ تو اس لیے اہل التفسیر کی بات بھی سمجھ آنی چاہیے۔ اگر یہ حروف متشابہات میں سے ہیں تو پھر اس کا معنی اللہ عالم بمرادہ، ہم اس کے پیچھے نہیں ہوتے، آ جاؤ جی۔ اور اگر یہ متشابہات میں سے نہیں ہیں تو پھر اس کی مختلف مباحث ہوتی ہیں، لیکن وہ زوائد از تفسیر ہیں جی، وہ علوم القرآن سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کی کلاس میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، الگ ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، کتاب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کچھ صحیفے ہوتی ہیں اور کچھ کتابیں ہوتی ہیں اور کچھ صورتیں ہوتی ہیں اور صورتوں میں آیتیں ہوتی ہیں۔ صحیفے اللہ نے نازل کیے تو کتنے؟ 8، اور کتابیں اللہ نے بنائی قرآن میں تو 21، اور ہر صحیفے کے اندر کچھ نہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں، اور ہر کتاب کے اندر پھر کچھ نہ کچھ صورتیں ہوتی ہیں، اور ہر صورت میں کچھ نہ کچھ آیات ہوتی ہیں، اور ہر آیت میں کچھ نہ کچھ جملے ہوتے ہیں جی۔ تو اب یہ جو صحیفہ شروع ہوا تھا الوہیت والا، اب اس کے اندر ایک کتاب آنی تھی، کون سی؟ کتاب الانذار۔ یہ کتاب الانذار والتذکیر، تو سورۃ الاعراف کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب الانذار۔ کتاب کی نشانی کیا ہوگی؟ کہ اللہ خود اس کے شروع میں لفظ کتاب ارشاد فرمائیں گے۔ تو یوں 21 صورتوں کے شروع میں اللہ نے کتاب کا لفظ ارشاد فرمایا، تو لہذا ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، تو یہ کتاب ہے، تو یہ کتاب ہے۔ کتاب الانذار والتذکیر اب کتنی صورتوں پر مشتمل ہوگی؟ سورۃ الانفال پر بھی اور سورۃ توبہ پر بھی مشتمل ہوگی۔ تو یوں سورۃ توبہ اگرچہ اگلے کے لیے صحیفہ ہے لیکن پچھلے کے لیے سورت ہے، پچھلی کتاب کے لیے سورت ہے۔ تو یوں یہ کتاب الانذار والتذکیر مشتمل ہوگی 3 صورتوں پر، تو یوں 3 صورتوں پر کتاب الانذار والتذکیر چلتی جائے گی۔ تو یوں ایک کتاب ایک صحیفے کے اندر داخل ہو جائے گی، تو صحیفہ الوہیت، اور اللہ کریم بھی قرآن میں فرماتے ہیں صحیفہ صفات الالوہیہ، تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یوں جا کر آیت سے ہمارا حجاب دور ہوا۔ چلے جی، کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، سو آپ کا جی تنگ نہ ہوئے۔ اس کا مطلب ہے آیات اللہ جب اس زمین پر آتی ہیں نا، تو یہ انسانی فطرت ہوگی کہ اس کو کچھ کرنے کا نہ کہو، انسانی جسم کی فطرت، انسانی جسم کی فطرت ہے، اسے کچھ کرنے کا نہ کہو، کیونکہ فطرت ہے کہ کرنے سے محنت آتی ہے، محنت یہ کسب کا نام ہے، کمائی کا نام ہے، اور ہم اہل الجنت ہیں۔ ہماری فطرت کہاں بنی ہے جی؟ جنت میں۔ ہم نے آنکھ کھولی تو سامنے کیا تھی؟ جنت، یعنی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اس کا ایک مظہر ماں کی گود میں بھی نظر آیا۔
جیسے ہی ہر انسان نے آنکھ کھولی تو آگے جنت موجود تھی، ماں کی گود، اس کے پاؤں بھی جنت ہیں چہ جائے کے، ہے جی، اس کی گود جنت نہ ہو۔ تو ویسے ہر انسان نے جیسے ہی آنکھ کھولی ہوتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ تو پھر جنت میں کسب نہیں ہوتا بلکہ انتفاع ہوتا ہے فقط۔ تو پھر جب کسب کرنے کا اس کو کہا جائے تو سمجھو اس کی فطرت سے مقابلہ کرنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ تھوڑا محنت کرو، کوشش کرو، امتحان گزارو، اپنی فطرتی انعام پالو گے، واپس آ جاؤ گے۔ تو اس لیے بظاہر کچھ نہ کچھ تنگی کا خطرہ تھا نا، تو اس لیے کہا کہ تنگ نہ ہونا، کسب کرو گے تو آیات کے باغ و بہار میں آ جاؤ گے۔ جیسے ہی آیات آئیں گی نا سامنے، یہ وہ کرنا ہے کہ آیات سامنے آئیں گی، اس پر عمل کرو گے تو سب سے بڑی نعمت یہی لگے گی۔ جیسا کہ سورت کے پچھلی سورت المائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آمنوا اذکروا نعمت اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، الیوم اکملت علیکم نعمتی۔ تو کہا جا رہا ہے دھیان، سینہ تنگ نہ ہونا میرے پیغمبر یا اے مخاطب ہو، سینہ تنگ نہ ہونا۔ بعض اوقات تھوڑا سا بوجھ آتا ہے، بندہ ڈرنے لگتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا نا، اے میرے اللہ میں ڈر رہا ہوں، انی اخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اس چیز سے ذرا بوجھ تو لگتا ہے نا، تو فرمایا سینہ تنگ نہ کرے میرے پیغمبر، آیات سے نہیں، آیات کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے نا عوام میں ریئیکشن، تو بعض اوقات سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فلا یکن فی صدرک، آیات الہیہ کا نزول ہونے لگا ہے، آپ کا سینہ مبارک تنگ نہ ہو جائے، منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ دیکھا تنگ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے ڈرانا جو ہے تو واقعی آگے مخالفتیں تو آئیں گی، پتہ تو چلتا ہے مخالفت تو آئے گی۔ جب مخالفت آئے تو بندہ تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ میری ہاں میں ہاں ملانے والے تھے جنت میں، جبکہ مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ تو یوں سینہ تنگ ہونے لگتا ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے نصیحت کا سامان ہوگا۔ جیسے ہی عام مومنین کے سامنے پڑھیں گے وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے لیے مشعل راہ بن جائے گی، نصیحتوں کا سامان ہوگا، درس عبرت ہوگی۔ اب جی سب سے پہلی آیت، جب میں آپ کو کہوں نا شمار کرے تو آیات شمار کرے تو آپ نے نمبر بتانے ہیں، اور جب میں آپ کو کہوں جی تذکیر شمار کریں تو پھر آپ نے اس کے الگ نمبر بتانے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آیات نمبر 1، اتبعوا ما انزل الیکم، آیات بہت کم ہوگی، یعنی انذار بہت کم ہوگا، لیکن تذکیرات کثیرہ ہیں اس صورت میں، وہ انہی آیات کو سمجھانے کے لیے ہوگی۔ اب دیکھنا مثلا ایک آیت ہے، اس کو دو رکوع میں سمجھایا جائے گا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تو اب یہاں پر یہ آیت ہے، اس کے بعد فرمایا نا قلیلا ما تذکرون، تو اب تذکرہ شروع ہو جائے گا، تذکیر شروع ہو جائے گی، تاکہ قلیلاً میں شامل نہ ہو بلکہ کثیراً میں شامل ہو جائے، کثیراً ما تذکرون۔ تو اللہ کریم کثرت کے ساتھ تذکیر فرمائیں گے۔ بڑا عجیب انداز ہوگا جی اس سورت کا۔ اہل الاعراف، ہم کون ہیں؟ ابھی کہاں بیٹھے ہیں؟ سمجھو اہل الاعراف ہیں، کیونکہ اہل الاعراف وہ ہیں کہ وہ جنت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہم یطمعون، اور جنت کی امید، لم یدخلوہا وہم یطمعون، تو وہ ابھی تک داخل نہیں ہوئے لیکن طمع میں ہیں۔ تو اللہ کریم ہمارے لیے یہی آراف بنا دے، کوئی اور آراف نہ ہو، کیونکہ برزخ کا زمانہ عین ممکن ہے آراف ہو، عین ممکن ہے وہ زمانہ ہو، یا عین ممکن ہے جنت کے بعد شروع ہو، کیونکہ اللہ نے آراف کا کوئی تعارف ہمیں نہیں دیا، بلکہ خود ہی فرمایا یہ پہچان جاؤ گے، آراف عرف سے کہ عام بات ہے، پہچان جاؤ گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ کہ لم یدخلوہا وہم یطمعون، جس طمع میں آپ بیٹھے ہو نا تو سمجھو وہ کیا ہے تمہارے لیے آراف ہے۔ تو اب یہ آراف ہے جی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ پہلی بات، پہلی آیت تمہیں بتائی جا رہی ہے، صحیفہ الوہیت پڑھنے والوں، اب صحیفہ صفات چل رہا ہے،
صحیفہ الوہیت تو پورا ہو گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور صحیفۃ الصفات کی پہلی صورت پوری ہو گئی، صفات کے کچھ نور آپ کو بتائے گئے، روشنیاں بتائی گئی، ان کے پیچھے چلنا، یہ ما انزل اللہ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور نہ چلنا کسی اور دوستوں کے پیچھے، من دونہ اس ما انزل اللہ کے مقابلے میں، من دونہ یا من دونہ اس سے ادون پر بھی بولا جاتا ہے، اس کے نیچے نیچے کیا مطلب، آیات کو بھی مانیں گے اور ان کو بھی مانیں گے، نہ جنا صرف آیات کو مانیں گے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم دھیان کرتے ہو، جو نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے قلیلاً عدیماً یہ کنایہ ہے عدم سے، قلیلاً ما تذکرون، بہت کم دھیان کرتے ہو، اتنا کم دھیان کرتے ہو کہ وہ دھیان میں بھی نہیں آتا، جس طرح کے مسلمان ہیں بہت کم دھیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کو صرف مومنوں کے ساتھ خطاب کرنا اچھا لگتا ہے، کافروں سے اللہ خطاب نہیں کرتے۔ اب یہ صیغہ خطاب کا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم، تو اللہ کافروں کو فرما رہے ہیں قلیلا ما تذکرون۔ سوچو، وہ تو بالکل ہی نہیں کرتے، وہ تو بالکل ہی نہیں کرتے، گویا اللہ ہمیں فرما رہے ہیں قلیلا ما تذکرون۔ مسجد میں آتے ہو، قرآن سامنے پڑھا ہوتا ہے، اتنا تو یاد رکھتے ہو کہ یہ قرآن ہے جی، یوں نماز پڑھنی ہے، بس اتنا یاد رکھتے ہو۔ بازار جاتے ہو تو بھول جاتے ہو، شادیوں خوشیوں میں جاتے ہو تو بھول جاتے ہو، بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہو تو بھول جاتے ہو، روپے پیسے میں جاتے ہو تو بھول جاتے ہو۔ جی وہاں بھی تو سوچا کرو، اب کیا کھانا ہے، اب کیا نہیں کھانا، اب کیا بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا، اب کیا بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، ہر وقت جب یاد رہے گا نا تو کثیرا ما تذکرون ہو جائے گا۔ مومنو، آیات تمہارے پاس آ گئی ہیں، ان کو سیکنڈ ہینڈ کر کے نہ رکھا کرو، فرسٹ ہینڈ۔ اس لیے لوگوں کو کہو کہ قرآن کو فارغ ٹائم نہ دیا کریں، کیا آپ جی کچھ فارغ ٹائم نکال کر دور تفسیر کے لیے لے آئیں، کیوں جی نہ آئے نا جی، آپ کی اپنی چیز ہے، آئیں تو پھر قیمتی ٹائم لے کر آئیں، تو قلیلا ما تذکرون میں شامل نہ ہوں بلکہ کثیرا ما۔ یہ الگ سے جملہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو فارغ تو بچا کر لے آؤ، اگر وہ نہیں لے آتے تو فارغ کو تو قیمتی بنا دو، وہ بھی تو لے آؤ نا کم از کم، قلیلا ما تذکرون۔ تو اے مومنو، سوچو گے کہ نہیں سوچو گے؟ ہے جی، جب اپنے پر بات آئے گی تو اس وقت عمل کرنا ہے، جب لوگوں کو بیان کرو گے تو اس وقت تو بڑی لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں نا، اس وقت تو بندے کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، اش اش کر اٹھتا ہے مجمع، لیکن پتہ چلے گا جب آیات اپنے اوپر لاگو ہوگی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم دھیان کرتے ہو تم اے مومنو۔ یہ یاد رکھنا جی، اللہ کا واعظ پڑھتے رہا کریں، اور خصوصاً جب خطاب کی بات آئے تو یہ آپ کے ساتھ براہ راست ہو رہا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اتبعوا آیت نمبر 1 تھی، اور کم من قریہ یہ تذکیر نمبر 1 ہے۔ یہ دیکھنا تذکیر کہاں تک جاتی ہے، کتنی کچھ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان کے پاس آئی ہماری پکڑ راتوں رات، او ہم قائلون، یا وہ کیلولا کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، یعنی دوپہر کو سوئے ہوئے تھے۔ دونوں وقت کیا ہوتے ہیں؟ یہ غفلت کے ہوتے ہیں، تمہارے عذاب کے فیصلے ہو رہے ہیں اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یہ عذاب در عذاب ہوتا ہے۔ فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، زلزلہ آ جاتا ہے، سوئے سوئے سیلاب آ جاتا ہے، سوئے سوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ بھی یاد رکھا کریں علماء اکرام، آپ عوام کو بتائیں کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے نا، سورۃ الدخان پہلے پڑھو کہ اس سے پتہ چلے ابتلا ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ ابتلا کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں خوف اور حزن نہیں ہوتا، جیسے کہ انبیاء اکرام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کی رات ابتلا تھی نا جی، تو آپ دوسرے کو ہی فرما رہے ہیں، اپنے ساتھی کو
کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جی ان پر کوئی غم خوف نہیں تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں جا رہے ہیں تو ان کے دل و دماغ پر خیال نشر ہونے شروع ہو گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہیں نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی حزن تھا۔ تو یہ حزن اور خوف دو چیزیں نہ ہو تو ابتلا ہوتا ہے، اگر دو چیزیں ہوں تو عذاب ہوتا ہے۔ کیونکہ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ یہ سمجھا چکے ہیں دونوں چیزیں، من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ اللہ شروع میں سمجھا چکے ہیں۔ کوئی بھی آپ پر غم، مصیبت، تکلیف، پریشانی آئی ہوئی ہے تو دیکھیں کہ خوف اور حزن موجود ہے تو عذاب ہے، ابتلا نہیں۔ اور عذاب میں کیا کرنا ہے اور ابتلا میں کیا کرنا ہے یہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے تو فرق سمجھ لینا۔ اصحاب کہف پر ابتلا آیا تھا، اس لیے تو انہوں نے کہا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، یعنی اس حالت میں بھی وہ نے کوئی خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے، بلکہ رفقت کی تلاش میں ہے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ ابتلا ہے۔ اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ جس میں خوف بھی آ جائے اور غم بھی آ جائے، تو یہ عذاب ہوتا ہے۔ ابتلا میں کیا کرتے ہیں؟ ابتلا میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اس ابتلا کو نرم فرما، اس ابتلا میں کامیاب فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب نجني واهلي مما يعملون، ہے جی اسی طرح ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انبیاء کے جتنے بھی جملے ہیں ابتلاعات کے تو وہ سارے جملے اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ ہے ابتلاعات۔ اور عذاب میں کیا ہوتا ہے یاد رکھنا، عذاب میں نیکیاں کرنا ہی مقاصد نہیں ہے۔ آپ پر اللہ نہ کرے کبھی پکڑ آ جائے اور بندہ صدقہ کرنے لگ جائے، بندہ نیکیاں کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کرنی تو چاہیے، لیکن عذاب کو رفع کرنے کی پھر یہ چیز نہیں ہے۔ کیوں جی؟ دلیل پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر پہلے کوئی ایمان یا نیکی نہیں کر چکا تھا نا تو اب نیکی اور ایمان کام نہیں آئے گا۔ تو اب کیا کرنا ہے جی؟ عذاب آ جائے، ابتلا آ جائے تو بے شک صدقات کریں، نیکیاں کریں تو وہ ابتلا نرم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عذاب آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، سب سے پہلے گناہوں سے جان چھڑانی ہے، یہ طریقہ ہے، نیکیاں نہیں۔ او بھائی گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے، پہلے تو گناہوں سے، یہ بھی عذاب الادنا ہو تو تب، عذاب الادنا ہو یوم یاتی بعض آیات ربک ہو تو تب، اور اگر ہو نا بطشۃ الکبریٰ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، پھر اس وقت کچھ بھی کام نہیں آتا، چاہے بندہ کہے فرعون کی طرح لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، پھر نہیں مانا جائے گا، کہا جائے گا الآن وقد عصیت قبل، اب مانتا ہے، پہلے تو مکمل عاصی تھا ہمارا۔ یعنی جب عذاب آ جائے تو متقی بنے، وہ بھی عذاب الادنا ہو، جو بھی چھوٹی پکڑ ہو تو اس وقت کیا ہے؟ گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، اے اللہ میں گناہوں سے معافیاں مانگتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، ہر گناہ کو اپنے سے دور کریں، موبائل کو دور کریں، یہ وہ ہے جی، اور شرعی پردہ نہیں ہے تو شرعی پردہ شروع کریں، غیر شرعی پردہ ہے تو اسی طرح جماعت کے ساتھ نمازیں نہیں ہیں تو نمازیں پوری کریں، یعنی گناہ کی ہر ایٹم کو اپنے سے دور کریں، یہ طریقہ ہے کہ عذاب الادنا ہٹ جائے گا۔ کیوں کہ اللہ نے عذاب کے دوران فرمایا ہم تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، تمہاری عادت بنی ہوئی ہے، تم نے پھر اسی طرح کرنا ہے، تم نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ کوئی آیا تھا ایک چھوٹا سا، بس ہم پھر اسی طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری عادت بنی ہوئی ہے کہ تم بار بار گناہ کرتے ہو، ہاں گناہ سے ہٹو،
تو پھر تمہارے لیے عذاب ہو نہ صرف یہ کہ ہٹ جائے گا، عذاب بھی ہٹ جائے گا. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، آئندہ آنے والی گھڑیاں بھی آسان رہ جائیں گی. یہ 2-3 نکتے ہیں بڑے شارٹ اور اہم، ان کو لکھ لیں اور لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں، خصوصاً اپنے اہل و عیال کو اور گھر کو. ہمیشہ موحد اپنے اوپر سمجھتا ہے نا جی نا ابتلا ہے، کوئی بات نہیں، ابتلا کر کے جس گناہ میں ملوث ہے وہ گناہ جاری ہے، ابتلا ہے جی، آزمائش ہوتی ہے جی، خیر ہے جی، آ جاتی ہے جی. او بھائی اللہ سے ڈرو. اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام میں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تعزیز ابھارا ہے اللہ نے، کیوں نہیں کرتے ہو یہ کام؟ ہمیشہ ابتلا بنا کر جھٹکے میں چھوٹ جاتے ہو تو بطشۃ الکبریٰ کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون ولنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر. کبھی بھی اللہ پریشانی نہ دے اور خوف نہ دے، بس پھر سمجھو کبھی بھی آپ پر عذاب ٹچ نہیں ہوا. اگر لمحات کوئی ایسے آئے ہیں ہر 2-3 سال بعد، ہر سال بعد، ہر 6 سال بعد ہے جی، ایک جھٹکا اسپیشل کر کے ملتا ہے تو سمجھو میں معذبین میں شامل ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، مبتلین میں نہیں بلکہ معذب. تو کیا خیال ہے جی؟ اور معذب کون ہوتے ہیں؟ عذاب الادنا ان کے لیے ہوتا ہے لعلہم یرجعون، جو واپس پلٹنا چاہتے ہو، ورنہ عذاب الادنا بھی نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، جس کا لوٹنا ہمیں پسند نہ لگے نا پھر ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے ہیں، ہر چیز کے دروازے کھولتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا حق بنتا تھا. جیسے قارون خزانے پہ خزانہ ملنا شروع ہوا، بس جی فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین. نہ وہ خود بدلہ لے سکتا تھا جب زمین میں دھنسا جا رہا تھا، نہ کوئی جماعت تھی جو اسے چھڑا لیتی. اب یہ تھا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. یہ تقریر بنتی ہے سورۃ الاعراف کے شروع میں، اس لیے کہ پہلی آیت ہو گئی اتباع ما انزل اللہ، کم ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے گا. اس عذاب کو پھر ابتلا کہہ کر اپنی رکھ رکھا کو باقی کرنے کی کوشش نہ کرنا ہے جی، ورنہ پھر اللہ بڑا عذاب بھیجے. اس لیے کہ نشانی آپ کو بتا دی کہ خوف اور حزن لگا ہوگا تو وہ عذاب ہوگا، ابتلا نہیں کہہ سکتے اسے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، سیدنا یوسف علیہ السلام جیل جہ رہے تھے تو اس کو عذاب نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو فرما رہے ہیں بہت پرسکون جگہ ہے میرے لیے. رب السجن احب الی مما یدعوننی، وہاں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، یہ اللہ کی طرف سے تذکیر ہے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جیسے ہی ہماری پکڑ ان پر آئی تو ان کی پکار صرف یہی تھی إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. یہ عذاب میں بندہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے، لیکن عذاب ادنا میں اعتراف مانگا جا رہا ہے، عذاب اکبر میں اعتراف خود بخود بندہ کرتا ہے. وہ تو فرعون بھی اعتراف کر رہا تھا لیکن وہ اعتراف اب کام کا نہیں ہے. عذاب ادنا میں اگر اعتراف کرو نا تو وہ کام کا ہے، اس سے بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. اللہ عذاب بھی رفع فرما دیں گے، کیونکہ اللہ نے عذاب کے دوران ہی فرمایا اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ. عذاب جو ہٹوا رہے ہو، اچھا ہم ہٹا بھی دیں تم نے پھر اسی طرح کرنا ہے تو پھر پورا تو مزہ چکھ لو نا. اس لیے عذاب ادنا پورا تو چکھ لو، پھر اس کے بعد تمہارے لیے فراوانی آئے گی. وہ بھی اس انتظار میں آئے گی کہ اب بطشۃ الکبریٰ ہوتی ہے یا پھر کسی اور چھوٹے چھوٹے عذابوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہا کریں. میں نے کم از کم اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں 2026 میں، اپنے دوستوں کو ساروں کو کہہ دیا ہے کہ یہ عذاب کا زمانہ چل رہا ہے ہم پر. اور سب سے بڑا عذاب فقہاء، علماء، مفتیان اگر ان پر موجود ہے تو پھر دوسروں پر تو بطریق اولا ہوگا. کیوں جی اقامت الدین میں یہ بھی بھول چکے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو پھر ظاہر ہے ہم پر صبح و شام خوف بھی ہے، لہذا اعتراف بھی کر رہے ہیں، گناہوں سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، گناہوں کو دور بھی کر رہے ہیں. کوئی اپنے لیے اقامت الدین میں فنڈ بھی جمع کرنا شروع کرو، شورا بھی
منعقد کرو، کم از کم ابتدائی جو اقامت الدین کے طریقہ کار ہیں وہ تو پورے کرو نا، پھر اللہ تعالیٰ اگلی چیزیں بھی دے گا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ ہو جائے گا۔ ورنہ تو اللہ فرمائیں گے کہ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ کو ان کا نکلنا پسند ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو کوئی نہ کوئی تیاریاں تو کرتے۔ کس طرح آیت آتی ہے؟ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ۔ مسجد اقصیٰ گر رہی ہے اور ہماری حالات یہ، اسی لیے میں نے سبق کے شروع میں ہی اپنے اعتراف کے ساتھ سبق کو شروع کیا تھا۔ دورہ تفسیر کا افتتاح تھا نا، تو میں نے کہا تھا یہ اللہ کی رحمت تو ہے، خوشی تو ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے سامنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی، لیکن ساتھ ساتھ وہ اعتراف بھی کرے کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ سجدہ عبادت تو ہے، لیکن جب وقت قیام ہو تو اس وقت تو سجدے میں گرنا تو نادانی ہے۔ تو لہذا اب ہم کیا کریں، بہت کچھ کرنا ہمارے لیے بقایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سمجھا چکے ہیں کہ کیا کرنا ہے تم نے، قبل الجہاد، فی الجہاد، بعد الجہاد کیا کرنا ہے، اللہ کریم ہمیں سمجھا چکے ہیں۔ ابھی تک ہم ہیں کہ موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم ہیں کہ شادیوں رشتوں میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم ہیں کہ پردہ شرعی ہو یا غیر شرعی ہو مشاورتیں جاری ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کرو گے نا تو پھر وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، پھر وہ آ کر تمایت توڑیں گے درندے اور کافر، اور تمہیں فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، پھر چیخنے کا بھی موقع نہیں ملے گا جی۔ پھر اللہ تعالیٰ تباہ کریں گے، تمہارے ہاتھ، ان کے ہاتھوں تمہیں تباہ کیا جائے گا۔ تمہیں تباہ کرنے کے بعد پھر ہم، اللہ کریم فرماتے ہیں، ان کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے ان کا کیا کرنا ہے، پھر ان کو بھی ہم بجھا کر رکھ دیں گے، کیونکہ سنت اللہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ قد مدت سنت الاولین، یہ پہلوں پر بھی اللہ کا طریقہ گزر چکا ہے، اور اگر تم صحیح ہو جاؤ تو پھر کیا ہوگا، الافواج الالہیہ ہے جی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر ایک فوج نہیں، اللہ افواج بھیجیں گے جی، مال کی فوجیں، جوانوں کی فوجیں، اپنوں کی فوجیں، صحت کی فوجیں، علوم کی فوجیں، انوارات کی فوجیں، نعم کی فوجیں، فوج در فوج انشاءاللہ۔ یہ سورۃ النصر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، اگر کوئی کہے نا انا کنا ظالمین عذاب الادنیٰ میں تو یہ قابل قبول ہے، اور اگر کوئی کہے عذاب الاکبر میں انا کنا ظالمین تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں اس کے حوالے دیکھ لیں۔ سورۃ القلم میں فرمایا، سورۃ القلم آیت نمبر 31 میں، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، آیت نمبر 29 میں وہ باغ والوں کا قصہ ہے، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین۔ اب یہ اعتراف کر رہے ہیں کذالک العذاب، اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب تو اس طرح ہو گیا، والعذاب الآخرۃ اکبر، دنیا کے باغ و بہار جو میں نے اللہ نے تمہیں دی ہے نا یہ برقرار پھر نہیں رہے گی، پھر اللہ اس کو عذاب میں بدل دے گا اور یہ تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر یہ اعتراف عذاب الاکبر میں ہو تو پھر یہ اعتراف قبول نہیں ہوتا۔ فرعون کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 90 میں فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کریم عذاب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آئے ہوئے اس عذاب کو ہم سے ہمارے اعتراف کی وجہ سے اللہ رفع فرما دے پوری امت مسلمہ میں، ہے جی۔ عرب و عجم کا مطالعہ ہمارا
جاری ہے، دیکھ رہے ہیں ذرائع مواصلات ان کے، اور اسی طرح اپنے خصوصاً ہندوستان کے اندر جن کی علم کی بڑی بڑی گدیاں مشہور ہیں، پاکستان، انڈیا، یہ مرکز اسلامیہ کے بڑے بڑے پہاڑ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ توجہ دوسری طرف ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ کس عذاب میں، کس چیز کے انتظار میں؟ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا انا للہ اور انا کنا ظالمین۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا 1 2 3 4 5 10 جتنے بندے ہیں تو آپ بھی سمجھ لیں، کم از کم آپ تو قائمین میں ہو جائیں گے نا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، وہ پوری بستی میں 12 خاندانوں میں صرف 2 بندے کھڑے ہو کر تو اللہ نے ان کا بھی انعام میں ذکر فرمایا، قال رجلان۔ پھر ان 2 بندوں نے تحریک ایسی چلا کر رکھی تھی کہ پھر پوری جماعت المجاہدین پیدا ہو گئی 40 سال کے بعد، یتیہون فی الارض، 40 سال تو وہ ذلیل ہوتے رہے نا دوسرے، اور یہ 40 سال اپنی ایک جماعت بناتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے ذریعے فتوحات سے مالا مال کیا تھا، جس کا ذکر آپ کو اس وقت اس جگہ پر بتا چکے ہیں۔ تو کم از کم آپ ایک ہیں تو ایک ٹھیک ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم اپنی زندگی میں باغ و بہار لے آئیں گے انشاءاللہ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سو ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے پورا پہنچا دیا تھا، اور امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے پاس جو آیا تھا اس پر کیا کیا تھا، اتباع ما انزل اللہ کی تھی یا نہیں کی تھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم پورے کے پورے واقعے ان کو پڑھ کر سنائیں گے، بِعِلْمٍ، دلیل کے ساتھ، فلاں موقع پر فلاں موقع پر فلاں موقع پر تو نے یہ کیا تھا، آیات ما انزل اللہ کو چھوڑا تھا، فلاں موقع پر تو نے یہ جواب دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ، پورا پورا واقعہ پڑھ کر سنائیں گے، بِعِلْمٍ، پورے دلیل کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کبھی بھی نہ تھے غائب، ہم تمہارے ہر بیان میں موجود تھے، تمہارے ہر انداز میں موجود تھے، ہر فعل میں موجود تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ایک تو ہوگا نا دنیا میں اور آخرت میں بھی، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور تول اس دن ہوگی ٹھیک ٹھیک، تولو ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ یہ والی تول، بجلی کی تول تم نے دیکھی ہوئی ہے نا، میٹر کے ذریعے بجلی کو تولا جاتا ہے، اور ذرا ذرا سا اس کے تول کو ماپا اور ناپا جاتا ہے۔ بندوں نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں جس میں ذرہ ذرہ باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر احکم الحاکمین تمہارے اعراض کو کیسے نہیں تول سکتے؟ جی احکم الحاکمین بھی تولیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، تول اس دن ہوگی ٹھیک ٹھیک۔ فمن ثقلت موازینہ، اللہ تولا کس کو جائے گا؟ اچھے اعمال کو، بروں کو تو ویسے ہی نہیں تولنا۔ فمن خفت موازینہ من الاعمال الحسنہ ومن ثقلت موازینہ من الاعمال الحسنہ، ورنہ تو برے اعمال فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے تو تول ہو گئی نہیں۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، ارے محدث، اے مفسر، اے حافظ، اے قاری، آجا تیرے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ تو نے تلاوتیں کی تھی، تو نے فلاں فلاں اچھے اعمال کیے تھے، لیکن یہ بھی تو نے مکالے ملے ہوئے تھے، یہ بھی تو تولے جا رہے ہیں نا۔ اتنی زندگی تیری بری ہے، اب اتنی اگر تیرا نقطہ عروج اور وزن آ جاتا ہے تو کامیاب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، اس کے نقطہ عروج اور اس کے مقرر کردہ نقطے تک جس کا ترازو باری ہو گیا،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ ہوں گے کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین ہلکے نکل آئے، مثلا ایک آدمی نے 10 سال زندگی پائی ہے اور ایک نے 20 سال زندگی پائی ہے، ایک کی نمازیں 10 سال کی اور اس کی ترازو بھاری ہو گئی ہے، اور ایک کی نمازیں 20 سال کی نکلی اور اس کی ترازو ہلکی ہو گئی ہے، تو یہ کیوں؟ کہ دونوں کا اپنا اپنا زندگی پلس صحت پلس مال پلس ساری چیزوں کو جمع کیا جائے گا، پھر اس کا ایک نقطہ عروج لگایا جائے گا من جانب اللہ۔ یہاں تک اگر تیرا نقطہ پہنچ جاتا ہے تو کامیاب ہے، کیونکہ تجھے زندگی اتنی ملی تھی اور اس کو زندگی اتنی ملی تھی، تو اپاہج تھا، تو صحت مند تھا، یہ نابینا تھا، تو بینا تھا، یہ عارج تھا، تو صحت مند تھا، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نقطہ عروج ہے، جتنا جتنا وہ مکلف ہے۔ یہ جیل میں تھا، یہ باہر تھا، اس نے فلاں علاقے میں زندگی بسر کی، اس نے فلاں جگہ پر زندگی بسر کی، اس لیے ہر ایک سے اس کا ترازو پورا کروایا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نجات پانے والے ہیں کامیاب۔ اب کامیاب ہونے کے بعد پھر ان کے اپنے اپنے رتبے تقسیم کیے جائیں گے، کوئی سابقون میں ہوگا، کوئی اصحاب المیمنہ میں ہوگا، اصحاب الیمین میں ہوگا، ہے جی، کوئی مقربین میں ہوگا، کوئی صالحین میں ہے، شہداء میں ہے، صدیقین میں ہے، صائمین میں ہے، مصلین میں ہے، ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے پھر اس کے بعد درجات اس کو دیے جائیں گے۔ مفلحون تو ساروں کے لیے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اچھا جی، الوزن، یہ وکم میں یہ تذکیر نمبر 1 اور الوزن سے تذکیر نمبر 2 شروع ہو گئی تھی۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جس نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، نقصان کیا تھا؟ نیچے لکھو تفسیر خسران۔ نقصان کی تفصیل یہ ہے کیونکہ مضمون یہی چل رہا ہے نا، ما کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے منکر نہیں بلکہ لفظی معنی چیک کرو، کمی کرتے تھے ہماری آیتوں کے ساتھ۔ ہاں جی، اس میں سارے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اس میں سود خورا بھی آ گیا، اگر اس کے سب کچھ ٹھیک تھا، حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، بڑا بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک صرف سود خور تھا تو وہ بھی اس میں آ گیا۔ باقی سارے ٹھیک تھے، عالم بھی تھے، فہامے بھی تھے اور پردہ نہیں کرتے تھے، وہ بھی اندر آ گئے۔ باقی بھی سب کچھ ٹھیک تھا، بیان توحید بھی ٹھیک نکل آیا، باقی سب کچھ، نماز چھوڑ دی، اچھا سب کچھ اس کا ٹھیک نکل آیا، جہاد نہیں کیا۔ ما کانوا بآیاتنا یظلمون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تذکیر نمبر 3۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں طاقت والا ٹھکانہ دیا ہے زمین میں، جو تمہارے بس میں ہے، جہاں رہنا نا وہیں پر ہم نے تمہیں زندگی دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اسی جگہ تمہارے لیے بنائی ہے، اسی میں بنائی ہے تمہارے لیے روزیاں، جہاں تمہیں پیدا کیا ہے اللہ کو معلوم ہے کہاں کہاں تمہارے لیے روزیاں رکھی ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، اے مومنو بہت کم تم قدر کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون، کیونکہ کافر تو بالکل ہی نہیں کرتا نا، عدیما، جبکہ تم کرتے تو ہو بہت تھوڑا۔ قلیلا ما تشکرون، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تذکیر نمبر 4۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کی اب آگے اس کی شکر کی تفصیلات شروع کر دی کہ تمہیں یہ کرنا تھا، تمہیں یہ کرنا تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں، ثم قلنا یعنی تمہاری تصویر پوری کرنے کے بعد، ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے بنایا، ہم نے کہا فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سو ساروں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔
تو اب ابلیس کان من الجن، وہ تھا جنوں میں سے. اب فرشتے کس میں سے ہیں؟ فرشتے کیا ان کی تخلیق اللہ نے آگ سے بنائی ہے یا آگ کے علاوہ کسی اور نور سے بنائی ہے؟ کیونکہ دونوں نار اور نور دونوں ایک چیز تو ہے نا. اب اللہ کو پتہ ہے سفید آگ تھی، پیلی آگ تھی، سرخ آگ تھی، سبز آگ تھی، واللہ عالم، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. اللہ نے فرشتوں کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا. تو لہذا اگر ان کی جنس ایک ہو، صرف کلر کی چینجنگ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتہ فرشتے کیسے بنائے گئے ہیں. جنوں کے بارے میں بتایا کہ خلق الجانہ من نارج من ماء، کس طرح من نار سموم ہے نا، من مارج من نار. تو ہو سکتا ہے مارج والی نار ان کی ہو، نار سموم ان کی ہو، اور عین ممکن ہے فرشتوں کے لیے کوئی اور ہو، ہمیں نہیں بتایا گیا. اب اگر فرشتے اور جنات وہ اگر چیر ایک ہی تھے خلق کے لحاظ سے، جس طرح مرد اور عورت چیر ایک ہی اپنی خلقت کے لحاظ سے دونوں من تین ہیں، لیکن دونوں کے مقاصد مراسم الگ الگ ہیں. حتیٰ کہ یاجوج ماجوج بھی انہی میں سے ہیں، اور بندوں میں جنات سے بھی بڑے بڑے جن موجود ہیں جی. تو ہو سکتا ہے فرشتوں کی جنس اور ان کی جنس ایک ہو. ہم نہیں دعویٰ کر رہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا جی. تو جب ایک ہو جنس تو پھر اشکال ہی ختم ہوا. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. ان میں سے جو ابلیس تھا نا اس نے نہ کیا، کیونکہ ساروں کو کہا تو یہ درجہ ملک پا چکا تھا، یہ درجہ ملک پا چکا تھا، تو ملائکہ میں شامل ہو گیا کہ نہیں؟ اگر بالفرض ہمیں تو پتہ نہیں ہے جنس الگ الگ ہو تو ثم قلنا للملائکہ، یہ پھر ابلیس کو تو نہیں کہا، کیونکہ ابلیس تو من الجان تھا اور یہ من الملائکہ ہیں. تو پھر اس کے بارے میں اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اذ امرتک، اللہ نے اس کو بھی حکم فرمایا تھا. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اس کو اسپیشل ذکر اس لیے نہیں کیا کہ غلبے کے اندر باتیں ساری آ گئی. لہذا یہ دونوں تعویلات یاد رکھیں. ہم نے صرف ایک تعویل ہی یاد رکھی ہوئی ہے، تو وہ ذرا اشکالات سے باہر نہیں نکال دی. اس میں تقلیداً چلنا پڑتا ہے پیچھے، تحقیقاً بھی پیچھے چلے. ثم قلنا للملائکہ، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم کو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف ابلیس فرشتے نے سجدہ نہ کیا، لہذا شیطان بن گیا ہے جی. تو فرشتے سے انسان بننا بہتر ہے، فرشتے سے شیطان بننا بہتر نہیں ہے. لم یکن من الساجدین، وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے. قال، اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کیا چیز مانے تھی سجدہ نہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم بھی دیا. قال، اب آیات اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو یہ تذکیر اللہ نے بتائی نا کہ دھیان کرنا، اللہ کی نص کے مقابلے میں بولنا نہیں. یہ نص کے مقابلے میں قیاس کر رہا ہے، اور نص کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ ابلیسیت ہے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے بنایا. مٹی کی فطرت ہے نیچے جھکنا، آگ کی فطرت ہے اوپر اٹھنا. میں کیوں یہ کام کروں؟ یہ ناس کے سامنے بڑے قیاس کر رہا ہے مجتہد. قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ اول ما قاس ابلیس، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا، تو ان کو چاہیے اپنا جملہ سیدھا کریں. اول ما قاس ابلیس عند النص، نص کے سامنے سب سے پہلے حنفی کہتے ہیں قیاس کر لیں. حنفیوں نے قیاس نہیں کیا، سب سے پہلے نص کے سامنے غیر مقلدوں نے قیاس کیا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جبکہ غیر مقلد کیا کہتا ہے؟ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. اہل سنت میں سے کسی نے نہیں فرمایا انشاءاللہ. تو دیکھا جی،
وہ نص کے سامنے قیاس کر رہا ہے. دھیان کرنا، اللہ کی نص سامنے آ جائے یہ تذکیر ہے، اللہ سمجھا رہی ہے. قال فاہبط منها، یہاں سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو اس لائق نہیں ہے کہ تکبر بھی کرے یہاں رہ کر اور تجھے یہاں چھوڑ دیا جائے. نانا یہاں سے اتر، اس منزلت سے اتر جا. فخرج، نکل باہر. انک من الصاغرین، تو ہے ذلیلوں میں سے. اس کا مطلب ہے جب بھی آیات اللہ چھوڑو گے تو نمبر ایک اس درجہ سے نیچے گر جاؤ گے، اور دوسرا اللہ کی رحمت جہاں پر جس نعمتوں میں اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے وہاں سے اللہ نکال دے گا. قال انظرنی الی یوم یبعثون. عذاب الادنا میں آ گیا تھا، اب چاہیے یہ تھا کہ معافیاں مانگ لیتا عذاب الاکبر میں آنے سے پہلے لیکن یہ شیطان ہے کہ اکڑ گیا. عذاب الادنا میں اکڑنا شیطان کا کام ہے، تذکیر ہو رہی ہے نا. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تو مجھے مہلت دے. الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک. ایک آدمی سوال کرنے لگا اس دن کہ اس کو قیامت کا کیا پتہ تھا، اس کو کیا پتہ تھا کہ سجدہ وغیرہ یہ اپنی بنائی ہوئی. تو میں نے کہا اس کو یہ کیا پتہ تھا کہ خلقتنی من نار، اپنی پیدائش سے قبل کا جزء خلقتنی من نار کا وہ تو اللہ کے بتانے سے. تو میں نے کہا یہ بھی اللہ کے بتانے سے. ساری کہانی جو آپ کو نہیں سنے گی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ چیز ہی نہیں ہے وہ ہے جی. عدم بیان، عدم ذکر، عدم کو تو لازم نہیں ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ہے، بس جتنا جملہ ہے اتنا ہی رہنا ہے کیونکہ تیری مرضی کے تابع تو نہیں ہو. تجھے مہلت دی گئی ہے الی یوم یبعثون نہیں بلکہ الی یوم الوقت المعلوم. وقت معلوم ہے عند اللہ، اللہ کو پتہ ہے، الی وقت معلوم تک ہوگی. سورہ مدثر میں فرمایا قال انک من المنظرین. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. تذکیر چل رہی ہے نا، دھیان کرنا مومنو، یہ کہانی ہو رہی ہے. اس نے کہا جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میرے اللہ. اب اللہ نے گمراہ کیا تھا، یہ خود گمراہ ہوا تھا. اللہ نے تو اس کو گمراہ ہونا بتایا تھا. ڈاکٹر لا علاج کرتا نہیں ہے بلکہ لا علاج ہونا بتا دیتا ہے. اس کو اپنی بیماری لا علاج کرتی ہے، تو اللہ نے اس کا گمراہ ہونا بتایا نا تو اکڑ گیا. فبما اغویتنی، لہذا شیشے کو کچھ نہ کہا کرو کیونکہ وہ تمہارا اصلی چہرہ دکھا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی دوست آپ کو اپنی اصلیت بتا دے کہ بھائی دیکھیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ کام کریں، تو اس سے لڑ نہ جایا کریں. اس کو یہ نہ کہا کرے تو بڑا گیا ہے جی، تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں کہ آپ نے مجھے معاشرے میں ذلیل ہونے سے بچا لیا، عند اللہ ذلیل ہونے سے بچا لیا. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگرچہ دوست کو بھی چاہیے کہ ذرا ہاتھ حوالہ رکھے، ایسے انداز سے واز نہ کرے کہ بندہ بفر نہ جائے. دھیان سے. قال فبما اغویتنی، حالانکہ اس کو تو چہرہ دکھایا گیا تھا اور یہ کہتے تو نے مجھے گمراہ کیا. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بدلے میں ضرور لوں گا ذریت آدم سے، میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر. جی غلطی خود کرتا ہے اور بدلے ہم سے لیتا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ جو تیرا صراط مستقیم ہے نا، اور جو ما انزل اللہ میں بیان ہوگا وہ صراط مستقیم، اس راستے پر میں ڈیرے لگا دوں گا. میرا کام یہی ہے وہیں بیٹھنا، میرا اور کوئی کام نہیں ہوگا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. یہ آیت اللہ نے اور کسی واقعے میں نہیں بیان کی، کسی جگہ پر اس صورت میں بیان کی کیونکہ آیات اللہ چل رہی ہے نا، اور صراط المستقیم ہے تو آیات اللہ، اور صراط مستقیم آیات اللہ والے راستے میں شیطان کے ڈیرے ہیں. اور کتنے طریقوں سے آیات اللہ چھینتا ہے، کوئی ایک طریقہ نہیں استعمال کرے گا، ہر ایک کے لیے اس کا اپنا طریقہ استعمال کرے گا.
جی ہر ایک کی پہلے کمزوری بھانپے گا. کیوں جی؟ اسی صورت میں آ رہا ہے کہ دھیان کرنا وہ تمہارا دشمن ہے کہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ تمہاری کمزوریاں بھانپتا ہے، دیکھتا ہے کہ علامہ صاحب کس جگہ سے پھسلتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ کس کو نورانی ہتھیار استعمال کرنے اور کس کے لیے شیطانی ہتھیار استعمال کرنے، جبکہ ہوتے دونوں شیطانی ہیں. کسی کو صرف مسواک پر لگا رہے گا، ادھر سے ساری جماعت ضائع ہو جائے گی. تو یہ کہ مسواک کی سنت اس کو یاد ہے، جماعت کا فرض اس کو بھول گیا ہے. جی انا للہ. تو یہ ہے جی ہر ایک کا طریقہ. تو اس کے 4 طریقے بڑے ہیں، اس کے 4 طریقے اللہ ہمیں تذکیر کر رہے ہیں. 4 طریقے کیسے بڑے ہیں یہ اللہ سمجھائیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں سامنے سے آ کر ان کو روک دوں گا. صراط مستقیم چلنے کی چیز نہیں ہوتی، لہذا اس پر نہ چلیں تو امت یہاں سے پیچھے ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی، پھر ہم 72 فرقوں والی سڑکیں تو کھلی ہوئی ہیں نا، کوئی اس سڑک پر چلا جائے گا تو کوئی اس سڑک پر. صراط مستقیم حالانکہ صرف میری طرف آئے گی، اس پر میں ان کو نہیں چلنے دوں گا. اگر کسی نے وہاں بھی چلنے کی کوشش کی، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آ کر چپک آؤں گا پیچھے سے آ کر چپک. صراط مستقیم پر تو چلتا رہے گا لیکن ساتھ ساتھ مجھے بھی لے کر جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب ہے صراط مستقیم پر چلنے والے ہوشیار رہو، اپنی کمر صاف کرتے رہو، کہیں ابلیس تو نہیں چپکا ہوا. اپنوں کے ساتھ لڑتے ہو، کبھی فرائض میں کوتاہی کرتے ہو، کبھی یہ کرتے ہو، کبھی تصویریں، کبھی موبائل اور کبھی حرام خوریاں، کبھی سود، کبھی اسلامی سود. جی تو یہ سارے پیچھے سے شیطان ہو تو صراط مستقیم پر، لیکن شیطان چپکا ہوا ہے. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اگر کسی نے اپنے پیچھے سے بھی صفائی کر لی، مجھے ہٹا لیا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، انہیں دائیں سے آ کر پکڑ لوں گا. کوئی نہ کوئی کمی ان سے ضرور کرواؤں گا، کیونکہ دائیں ہاتھ پاور والا ہوتا ہے، یہ اپنے امور میں معاملات میں چلتا ہے. میں یہاں سے بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرا دوں گا. امام مسجد ہوگا، عالم ہوگا، چندہ خوری وغیرہ، امامت، فرائض، بیان، ان چیزوں سے میں اسے خراب کر دوں گا. کوئی طالب علم ہوگا تو اس کا دائیں ہاتھ پاور چل رہی ہے علم کے حصول میں، تو اس کو کم از کم علم کا حصول نہیں کرنے دوں گا. سارے کام مدرسے میں آ کر کرے گا، صرف نہیں کرے گا تو پڑھائی والا کام نہیں کرے گا، کیونکہ آئے جو اس کے لیے. وعن ایمان، اس بیچارے کو کچھ نہ کہا کریں، بلکہ کس کا قصور ہے؟ تو ابلیس کا. سارے مل کر کوشش کریں کہ ابلیس اس کے دائیں بازو سے ہٹ جائے. اسی طرح ہر ایک کو گمراہ کرنے کا اس کا طریقہ ہے. بازاروں میں بیٹھے گا، دائیں ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرے گا. موحد ہے، اس کے معاملات یعنی جس پاور کو موحد استعمال کر رہا ہے اس پاور کو ضرور روکے گا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کو میں چوتھے طریقے سے بھی پکڑوں گا. اگر کسی نے 3 طریقے بچا بھی لیے نا، بائیں ہاتھ سے آ کر پکڑ لوں گا. ایسے امور میں ملوث کر دوں گا جو اس کی نظر میں کوئی اتنے خاص اہم نہیں تھے، لیکن یہ کہ اس کو گمراہی یہاں بھی لگی ہوئی ہوگی. یا تو چاروں طرف سے میں جکڑ کر رکھوں گا، یا پھر اس کو ایک طرف سے جکڑ کر رکھوں گا. جتنے بھی میرے حملے ہوئیں گے نا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثریت تو نہ پائے گا شکر کرنے والوں میں سے. اس لیے کہنا پڑے گا کہ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. لوگو بڑا کم شکریہ کرتے ہو، کیونکہ شیطان نے تمہیں تو بالکل شکریہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے. سورۃ سبا دیکھو نا، یہاں فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورۃ سبا آیت نمبر 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے واقعی اپنا گمان سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ، لوگ اس کی راہ پر چلنے لگ گئے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اللہم اجعلنا منہم، مگر بہت تھوڑی جماعت ان مومنین کی تھی، وما کان لہ علیہم من سلطان، اور شیطان کا کوئی زور ان پر نہیں چلتا، کیونکہ ان کے پاس سلطان جو موجود ہے، ان کے پاس اپنا سلطان، اپنی برہان قرآن جو موجود ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ تو بھائی شیطان نے تمہیں نہیں چھوڑنا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس لیے دنیا میں جتنے بھی فرقے پرست اور دنیا کے جتنے بھی دھندے نظر آ رہے ہیں، جبے کبے دستار ہے جی، ہٹو بچو گاڑیاں جہاز، یہ سب کچھ شیطان کے فٹ بال بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ اور جہاں کتاب و سنت نظر آ رہی ہے، سمجھو شیطان کا پورا مقابلہ جاری ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے کہتا ہوں شیطان آئے گا تو ادھر ہی، شیطان نے سیدھی راہ پر آنا ہے، جو سیدھی راہ پر چل ہی نہیں رہا ہے، شیطان وہاں جا کر کیا کرے گا؟ اس کے تو ڈیرے ہی کہاں ہیں جی؟ سیدھی راہ پر ہیں۔ مشرکین کفار ان کے پاس جا کر کیا کرے گا؟ موحدین کی دکان۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا یار میں نے بڑے کاروبار کیے ہیں اپنے موحد ساتھی کے ساتھ، بڑا مایوس کیا انہوں نے۔ میں نے کہا یار موحدوں کے خلاف نہ بولنا، کیونکہ انہی بیچاروں کے ساتھ تو ابلیس لگا ہوا ہے۔ کافر اور مشرک کے ساتھ اگر آپ معاملات کرتے تو ابلیس وہاں کیوں جاتا؟ زیادہ سے زیادہ اسی لیے جاتا کہ تجھے تکلیف دے، ہیں جی، اس مشرک کافر کو ورغلاتا تھا کہ تجھے تکلیف دے، ورنہ وہ تو پہلے سے ہی شیطان کا بندہ ہے، شیطان کا کرندہ ہے، من عبد الطاغوت ہیں وہ پھر پہلے سے۔ تو اب آپ کو مایوس تو مومنین نے کرنا ہے، کیونکہ انہی کے ساتھ ابلیس لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ پوری تلاش کریں کہ کسی ایسے مومن کو دیکھیں کہ جس کے ساتھ ابلیس باقاعدہ نہ چپکا ہوا ہو، اس کو نماز روزہ حج زکوٰۃ پردہ قرآن سب کچھ ٹھیک ہو تو اس کو ساتھ لے لیا کریں۔ او جی قال اخرج منها مذموما مدحورا، یہ جی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے 4 دفعہ یا بنی آدم۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس کے چاروں راہ، جو جہاں سے یہ صراط مستقیم میں روڑے اٹکائے گا نا، اللہ چاروں راہ ہمیں سمجھا بھی دیں گے کہ اس کا سیدھے آنے کا کیا مطلب ہے، پیچھے سے چپکنے کا کیا مطلب ہے، دائیں بائیں سے آنے کا کیا مطلب ہے، وہ تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ 4 دفعہ آگے یا بنی آدم کا لفظ آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ نوٹ ہو جائے گا نا تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ مطلب تھا شیطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں آنے کا۔ انشاءاللہ پھر وما علینا الا